أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا دکھا ہمیں، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عظمت اللہ رب رحمان دی ذات واسطے خاص ہے، جو ساری کائنات دا خالق و مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، حاجت روا، مشکل کشا، بیماراں نو شفا عطا کرنے والا، دکھیاں لچاراں دی فریاد سننے والا، پہاڑاں دیاں بلند و بالا، چوٹیاں دی اتے درختاں نو پانی پہنچان والا، پتھراں دے اندر کیڑیاں نو رزق عطا کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس مالک دی جس قدر بھی تعریف کیتی جائے، حمد و ثنا بیان کیتی جائے کم ہے.
مختصر حمد و ثنا تو بعد درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ، ریت دے ذریاں نالوں زیادہ، پانی دے قطریاں نالوں زیادہ، انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الاولین امام الآخرین امام الثقلین امام القبلتین امام الحرمین سرور کونین شافی حشر شافی محشر احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے۔ عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور نہایت قابل احترام میری پردہ نشین روحانی اسلامی ماؤں اور بہنوں، تقریباً ایک مہینے تو سیرت ابراہیم علیہ السلام تسا حضرات نے سماعت فرمائی۔ اللہ رب الرحمان دے کی دعا ہے اللہ سانو سیرت ابراہیم علیہ السلام سنان تو بعد عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سانو ابراہیمی بننے دی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ رب رحمان نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام بھی تواڈے واسطے نمونہ نے۔ دیکھیے، غور و فکر کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بچپن تو لے کے بڑھاپے تک ساری زندگی ساڈے واسطے بڑا سبق ہے، بڑیاں نصیحتاں نے، ہر پریشانی دا سامنا کیتا ہے، ہر تکلیف دا سامنا کیتا ہے، ہر آزمائش تے پوری اترے، لیکن اللہ دی توحید بیان کرن اندر کمی نہیں آن دیتی۔ اللہ دی توحید بیان کرن دی اندر کمی نہیں آن دیتی۔ اپنے گھر تو اللہ دی توحید دا آغاز کیتا ہے، اپنے قبیلے اندر اللہ دی توحید دے چرچے بیان کیتے، بادشاہ دے نال مناظرے کیتے، جلاوطن ہوئے، گھر چھڑیا، عزیز و اقارب نو چھڑیا، والدین نو چھڑیا، کس واسطے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام واسطے۔ اگ دے اندر چھلانگ لگا لی، کس واسطے؟ توحید واسطے، اللہ وحدہ لا شریک واسطے۔ اللہ نے پھر اگ نو سلامتی والی بنا دیتا۔ 80-85 سال دی عمر اندر اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے، اور ازمائش آ گئی، مکے دے علاقے اندر بیاباں جنگل دے اندر چھڑ کے آ جاؤ، چھڑ آئے، ازمائش تے پورے اترے۔ خواب دیکھے میں اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلا رہا ہاں، اپنے بیٹے نو لٹا کے چھری چلا دیتی ہے، اس تو بڑا امتحان کی ہو سکتا ہے؟ حضرات تساں یہ بھی سنیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بیت اللہ نو تعمیر کیتا ہے، خود مستری بنے، بیٹا مزدور بنے ہیں، سارے مستریاں چو اے مستری آلہ، سارے مزدوراں چو حضرت اسماعیل مزدور آلہ۔ اللہ دا کر تعمیر کیتا ہے۔ اللہ دا کر تعمیر کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ حضرات، اج دے اس مختصر وقت دی اندر، اج دے اس عظیم الشان جمعہ دی اندر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں خوبیاں بیان کراں گا، اور اللہ کے دعائے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، ابراہیمی بننے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں خوبیاں اور مسلک کے حق اہل حدیث، آئیے غور کیجئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید دی اندر اس بات دا اعلان فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا کون ہے جڑا ابراہیم دی ملت تو منہ موڑے؟
فرمایا مگر وہ شخص جنہیں اپنے آپ نو احمق بنا لیا، بیوقوف بنا لیا، حالانکہ اللہ فرما دینے اسی ابراہیم علیہ السلام نو دنیا والے دے وچوں چن لیا، منتخب کر لیا ہے، اور فرمایا آخرت دی اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام صالحین دے وچوں نے۔ اللہ اکبر اللہ، کون؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جد الانبیاء خلیل اللہ، اللہ دی خاطر ہر چیز قربان کر دینے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کون ابراہیم علیہ السلام؟ اللہ دی توحید دی خاطر اگ دی اندر چھلانگ لگا دینے والے ابراہیم خلیل اللہ۔ کون ابراہیم خلیل اللہ؟ اپنے لخت جگر نو مکے دی بیابان علاقے دی اندر چھڑ کے آنے والے، اللہ دے سپردے کر کے آنے والے ابراہیم خلیل اللہ۔ کون ابراہیم خلیل اللہ؟ اپنے لخت جگر دے گلے تے چھری چلا دینے والے ابراہیم خلیل اللہ۔ اللہ نے پھر مقام عطا فرمایا ہے، اللہ نے پھر مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ لفظ ابراہیم اللہ نے 69 مرتبہ قرآن دے اندر استعمال فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم دے نام تے اللہ نے ایک صورت بنا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل فرما دیتی۔ اور ایک اور بات نوٹ کر لیجئے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی نبی آئے، سارے دے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد دے وچوں نے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی خوبیاں بیان فرمائیاں نے نا۔ اللہ نے کتے حضرت ابراہیم نو قرآن دی اندر خلیل کہہ کے پکارے آئے نا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور کہتی اللہ ذوالجلال والاکرام حضرت ابراہیم نو صدیق کہہ کے پکار رہنے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کہتی اللہ ذوالجلال والاکرام حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حنیف کہہ رہنے، اور کہتے قانت کہہ رہنے۔ فرمایا ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، یقیناً ابراہیم علیہ السلام ایک امت سی، امت اکیلے ہون دے باوجود اللہ کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک امت سی، اللہ دے فرما بردار، اللہ دی طرف یکسو ہونے والے۔ حضرات آئیے نہ غور کیجئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بڑے مہمان نواز، ایک بہت بڑی خوبی جد الانبیاء دی مہمان نوازی ہے۔ کیڑی خوبی ہے؟ مہمان نوازی۔ اللہ میرے سمیت تسا احباب نو تسی پہلے بھی مہمان نواز ہو، اللہ اور مزید مہمان نوازیاں کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ اج مسجد کے اندر ٹھنڈے پانی دا لسی دے انتظام ہویا، اللہ خیر و برکات نہ نوازے تے ہر جمعے اسی طرح اپنے ساتھیاں دی اللہ خدمت دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات آئیے غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز، اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے خلیل دی مہمان نوازی دی تذکرے اپنی قرآن دی اندر نبی پاک تے قرآن بنا کے نازل کر چھڑے آئے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں نے دس چھڑے آئے کہ میرے انبیاء جتنے بھی سن مہمان نواز۔ اللہ اکبر اللہ، دی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی عظیم خوبی بڑے مہمان نواز۔ حضرات اشارہ کر کے بات کے کرتا جاواں گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول فرشتے آئے، تسی پہلے بھی واقعہ سندے رہندے ہو، بیٹے دی خوشخبری سنان واسطے آئے، جناب اسحاق علیہ السلام دی خوشخبری سنان واسطے آئے، تے آ کے فرشتے بیٹھ گئے، انسانی شکل دے اندر آئے نے۔ کیڑی شکل چاہے؟ انسانی شکل دے اندر آئے۔ سورہ ہود 69 نمبر آیتے فرشتے آ کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نہیں، ہاں جی چائے پیو گے، بوتل پیو گے، پانی پیو گے، گرم پیو گے، ٹھنڈا پیو گے؟ نہیں نہیں نہیں، جو کر دی اندر میسر ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاواں کیسا ایمان، کیسی محبت، کیسا جذبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا گھر بچھا کھڑا ہے، بچڑا کھڑا ہے، اونوں ہی ذبح کر چھڑے آئے۔
اسی ایک مرغی دا آدھا کلو گوشت نہیں آتے پریشان ہو جانے کیوں جی اس طرح ہی ہے نا ساڑھے معاشی اس طرح ہے جن دن کام میں جن دن مطلب ہی ہوتے اگے پیچھے مطلب نہیں کام نہیں میں کون تو کون جانتے ہی نہیں او میرے ویر دیکھ اللہ دے نبی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عظیم مثال قائم کر چھڑی ہے اگر تسی ابراہیمی بننا چاہتے ہو مہمان نواز بن جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچہ پنے ہے ذبح کیتا ہے انہوں گوشت بنایا ہے پن کے لے آ کے مہمانہ دے کے رکھ چھڑیا ہے تے مہمان بھی ایڈے تیز نہیں کالے نہیں پہ گئے نہیں دیر لائی تھی ہر ٹائم لگا ہے نا بچہ ذبح کیتا ہے انہوں پکایا ہے لے کے آئے نے تے مہمانوں نے بھی چاہیے کہ میزبان دا خیال کرن حضرات لیا کے اگے رکھ دیتا ہے تے فرشتے کھا نہیں رہے کیوں نوری نے نوری کھاندے پیندے نہیں نوریاں نو کھان پین دی حاجت نہیں بولو براز دی حاجت نہیں شادیاں دی حاجت نہیں کسے فرشتے دی شادی ہوئی ہوئے نہیں کوئی فرشتہ کھاندہ پیندہ ہوئے نہیں ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ کھا نہیں رہے کیونکہ پہلے کوئی جندہ کھا لیندہ سی نا انہوں نقصان نہیں سی پہنچاندہ نمک حرام نہیں سی بندہ فرمایا یہ کھا نہیں رہے یہ نقصان پہنچان گے فرشتے کہنے لگے ابراہیم پریشان نہ ہو وہ اسی کھاندے پیندے سانو کھان پین دی حاجت نہیں اسی فرشتے آئے اسی نوریاں نوری پتہ چلیا نوری کھاندے ہی نہیں میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھاندے بھی پیندے بھی شادیاں بھی کروائیاں اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عظیم خوبی ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز اللہ اکبر اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کان اول من زیف زیف ابراہیم سب تو پہلے جنہیں مہمان نوازی کی تھی مہمان دی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یعنی اتنی شاندار اتنی جاندار اتنی بڑی مہمان نوازی کرنے والے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح البخاری حدیث نمبر 6018 ہے آقا فرماندے نے وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ اللہ فرماندے نے جڑا بندہ اللہ تے اور آخرت دے اتے ایمان رکھدا ہے کندے تے اللہ دی اتے آخرت دے اتے ایمان رکھدا ہے او ضرور اپنے مہمان دی عزت کرے ضرور اپنے مہمان دی مہمان نوازی کرے جو اللہ نے استطاعت دیتی ہے نا اپنی استطاعت کے مطابق چاہے ایک سادہ گلاس پانی دا پلا سکتا ہے ضرور پلائے مہمان آ جائے متھے تے تریلیاں نہ آن مہمان آ جائے تیرا منہ نہ سڑ جائے مہمان آ جائے تو اپنا چہرہ تبدیل نہ کر بلکہ مہمان آئے تینوں ملے تیرے منہ تے مسکراہٹاں آ جان تیرے تے خوشیاں آ جان اللہ دی رحمت آ گئی مہمان آ گیا اللہ اکبر اللہ او میرے ویر مہمان نوازی کوئی عام عمل ہے بہت بڑا عمل ہے بہت بڑا عمل نبی کائنات فرما رہے نے تسی اللہ تے آخرت تے ایمان رکھ دے ہو پھر اپنے مہمان دی ضرور عزت کرو احترام کرو مہمان دی مہمان نوازی کرو حضرات اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ صبح ویلے یا شام ویلے مسجد چ جاندا ہے اللہ ذل جلال والاکرام دی مہمانی کر دے نے کون مہمانی کرتا ہے اے نمازی نماز پڑھنے والے فجر زور مغرب عشاء عصر اے ساریاں نمازاں مسجد جا کے پڑھنے والے اے اللہ دے مہمان نے انہاں نمازیاں دا اللہ میزبان ہے جڑا بندہ صبح شام مسجد چ جاندا ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انہاں دی جنت دے اندر مہمانی تیار کر دیندے نے اللہ اکبر اللہ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سوال کردے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں صحیح بخاری حدیث نمبر 3938 ہے فرماتے ہیں اللہ دے نبی جی جنت دی اندر جنتیاں دی سب تو پہلے کس چیز دے نال مہمانی کیتی جائے گی کیوں جی پتہ ہے ہاں جی جنت دی اندر سب تو پہلے جنتیاں دی مہمان نوازی کس چیز دی کیتی جائے گی
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مچھلی دی کلیجی دی مہمان نوازی جنتیاں دی کیتی جائے گی. جنتیاں نو سب تو پہلے جڑا کھانا پیش کیتا جائے گا وہ مچھلی دی بھجی ہوئی کلیجی ہوئے گی. اللہ اکبر. اللہ دعا کرو اللہ سانو اے ساریاں مہمان نوازیاں اے ساریاں جتنیاں مہمان نوازیاں ہونگیاں اللہ سانو انہاں اندر شامل فرما لے جنہاں دے اللہ مہمان نوازی کرے گا, جنہاں اللہ پروٹوکول نوازے گا. وہ بڑے خوش قسمت نے. وہ یارو بندہ کسی دنیا دار بندے دا مہمان بن جائے نا, وہ کسی سرکاری بندے دا ایم پی ایم این دے مہمان بن جائے نا, وہ کہندا یار اج میری نا جناب فلاں ایم این دے گھر دعوت ہے, اج وزیر اعلیٰ نال ملاقات ہے, فلاں ہے. وہ خوشی نہ پھلیا نہیں سماندا. وہ میرے ویر انہاں دے کیا کہنے جنہاں دا مہمان خود رب ذوالجلال والاکرام ہے. اللہ اکبر. اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی خوبی کہ بڑے مہمان نواز. اور قیامت والے دن صحیح بخاری دی اندر روایت ہے 6526 نمبر حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو پہنایا جائے گا. کنہاں نو لباس پہنایا جائے گا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. قربان جاواں جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عظمت تو, حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شان تو اینیاں آزمائشاں آئیاں نے, اینیاں پریشانیاں آئیاں نے, آگ دے اندر بھی سٹے گئے نا تے فرشتیاں نے کیا ساڈی ضرورت ہے دسو اسی آگ نو فوری بجھا دینے تہاڈی مدد کرنے تے آگ دے اندر بھی نبی ابراہیم نے اللہ نو پکاریا ہے. کنوں پکاریا؟ اللہ نو پکاریا. وہ قرآن پڑھ کے کہہ دینا دنیا دے اندر اور جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بڑا اور کون ولی ہو سکتا ہے؟ جد الانبیاء جنہ دی اولاد دے وچوں ساری کائنات دے سردار نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے دی ضرورت محسوس ہوئی ہے, کمی محسوس ہوئی ہے تے کنوں پکاریا؟ اللہ نو پکاریا. اولاد وری بھی پکاریا تے کنوں آگ اندر پکاریا تے کنوں روزی دین والا کون؟ بیٹے اور بیٹے عطا کرنے والا کون؟ ابراہیم علیہ السلام دے اے سارے واقعے دے وچوں اے سانو سبق ملدا ہے. حاجت روا اللہ ہے, مشکل کشا اللہ ہے, غیب دی خبراں جاننے والا اللہ ہے, بگڑیاں بنانے والا اللہ ہے, حفاظت کرنے والا اللہ ہے, بیٹے اور بیٹے عطا کرنے والا اللہ ہے, حضرات طرح طرح دے رزق عطا کرنے والا اللہ ہے. کہنے والا کہندا ہے نا وکھو وکھ شکلاں دنیا رنگ رنگ دی, وکھو وکھ شکلاں دنیا رنگ رنگ دی, ساری مخلوق اندے کولوں منگ دی, کلا ایو رکھا اس سارے جگ دا, سارا ہی کمال ساڈے سونے رب دا. اپنی قدرت نال اونے نقشے کٹے نے, ایک ٹہنی اتے پھل کھٹے مٹھے نے, حالا ساریاں بوٹیاں نو پانی ایک لگدا, سارا ہی کمال ساڈے سونے رب دا. اہل حدیثو اہل حدیثو اہل حدیثو تسی بڑے خوش نصیب جے, تہانوں دولت ملی قرآن تے حدیث جے. اے نہیں سودا کسے بھی دکانوں لبدا, او اے نہیں یارو سودا کسے بھی دکانوں لبدا, سارا ہی کمال ساڈے سونے رب دا. اللہ اکبر. اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں خوبیاں مہمان نواز. اللہ اکبر. اللہ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ نال شرک نہیں جے کیتا. ساری زندگی جناب خلیل اللہ نے اللہ نال شرک کیتا نہیں. ہر پریشانی دا, ہر دکھ دا, ہر تکلیف دا سامنا کیتا ہے. رب کعبہ دی قسم اکیلڑی جان جناب خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیے. ایک طرف سارا زمانہ ہے, قوم والے نے, قبیلے والے نے, نمرود دی پارٹی ہے, ایک سائڈ تے اکیلے اے اللہ دے توحید پرست جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کعبہ دی قسم ساری زندگی توحید دے معاملے چ کمپرومائز کیتا نہیں, ڈگمگائے
نہیں کہنے والا کہندا ہے نا سر مومن دا کٹ وڈ کے ڈگ سکدا ہے سر مومن دا کٹ وڈ کے ڈگ سکدا ہے پر غیر خدا دے اگے جھکدا نہیں اور رب کعبہ دی قسم جندا عقیدہ توحید ہے اللہ تے پختہ ایمان ہے جڑا توحید پرست ہے او کٹ سکدا ہے مر سکدا ہے حضرات اپنے سینیاں نو چھلی کروا سکدا ہے بمبا دے دھماکے اندر اڑ سکدا ہے لیکن رب ذوالجلال دے نال شرک کر سکدا نہیں کر سکدا اس واسطے کہنے والا کہندا ہے سر مومن دا کٹ وڈ کے ڈگ سکدا ہے پر غیر خدا دی اگے جھکدا نہیں بازی جان دی کدی لگا دیندا ہے تاغوتاں دے منہ وچ تھکدا نہیں سر مومن دا کٹ وڈ کے ڈگ سکدا ہے پر غیر خدا دی اگے جھکدا نہیں کتے اگ وچ حسبنا اللہ گاوندا رہیا کون جناب خلیل اللہ کتے اگ دے وچ حسبنا اللہ گاوندا رہیا دون پت دی تے چھریاں چلاوندا رہیا جویں جویں آزمائشاں رب پاوندا رہیا چلدا رہیا رکدا نہیں سر مومن دا وڈ کٹ کے ڈگ سکدا ہے پر غیر خدا دی اگے جھکدا نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ ذوالجلال والاکرام دے نال شرک نہیں کیتا ہے اللہ فرماندے نہیں اللہ فرما رہے ہیں ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین اللہ کہہ رہے ہیں وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ میرے ابراہیم شرک کرنے والے دے وچوں نہیں سی ابراہیمی اوہی ہو سکتا ہے جندہ عقیدہ توحید ہے جندہ عقیدہ توحید نہیں وہ ابراہیمی نہیں ہو سکتا کیوں ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ ذوالجلال والاکرام دے نال شرک نہیں کیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دعا کیتا کر دینا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ دعا کر دے اللہ مینوں اور میری اولاد نو بتاں دی عبادت تو دور رکھی کی دعا کر دے اللہ مینوں اور میری اولاد نو شرک تو دور رکھی اللہ مینوں اور میری اولاد نو توحید پرست رکھی حضرات نبی علیہ السلام فرمایا کر دینا اللہ ربی لا اشرک بی شیئا اللہ ہی میرا رب ہے میں اس دنال ذرا برابر بھی شرک نہیں کرنا الحمدللہ سادہ بھی عقیدہ ہے اللہ ربی لا اشرک بھی شیئا اللہ سادہ رب ہے اسی ذرا برابر بھی ہونے شرک نہیں کر دے اللہ تیرے اگے دعا کرنے اسی بڑے گنہگار بڑے سیاکار بڑے خطاکار اللہ بڑیاں غلطیاں کرنے اللہ تیرے اگے خصوصی دعا ہے مرد دم تک سانو ساریاں نو شرک تو دور رکھی اللہ موت بھی آئے تے عقیدہ توحید تے آئے اللہ اکبر اللہ حضرات پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ایک خوبی کے شکر گزار سن کی سن شکر گزار جناب خلیل اللہ علیہ السلام حالات جس طرح دے بھی آئے نے ہر حال دی اندر ہی اپنی اللہ دا شکر ادا کیتا ہے اسی ماڑے جے پریشانی آ جائے ڈگمگا جانے اللہ اکبر اللہ گلے شکوے ایک دوسرے کل کرنے جناب خلیل اللہ دا کیسا اللہ دا ایمان کیسے شکر گزار نے اللہ نے بیٹا نہیں بھی دیتا تد بھی اللہ دا شکریہ ادا کر دے رہا ہے اللہ نے بیٹا دیتا ہے تد بھی شکریہ ادا کیتا ہے کیا ابراہیم و فلا جگہ تے چھڑ آئے تد بھی اللہ دا گلا شکوا نہیں پھر بھی شکریہ ادا کیتا ہے اللہ اکبر اللہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق
ان ربی لسمیع الدعاء، شکر ہے اس رب دا. کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. کی کہہ رہے ہیں؟ شکر ہے اس اللہ دا، شکر ہے پروردگار دا جنہیں بڑھاپے دی اندر اسماعیل تے اسحاق عطا فرمائے نے. بڑھاپے دی عمر اندر جنی اولاد عطا فرمائی اس اللہ دا شکریہ ہے. او میرے ویر قصور دے باسیو، رکن پورے دے رہنے والو، اردا گرد تو آن والو، قرآن و حدیث دے پروانیو، اللہ نعمتاں نال نوازے تے اللہ دیا نعمتاں استعمال کرن تو بعد، اللہ دیا نعمتاں ہنڈان تو بعد، او میرے ویر طرح طرح دے مشروبات پین تو بعد، طرح طرح دیا ڈشاں، طرح طرح دے کھانے کھان تو بعد، اللہ اکبر اللہ نے بیٹیاں عطا کیتیاں نے، بیٹے عطا کیتے نے. اس مالک دا شکریہ ادا کریا کر. کدی ادھی رات دے ویلے کھڑے ہو کے اپنے مالک دے سامنے گڑ گڑایا کر، اپنے مالک دے سامنے آنسو بہایا کر، اپنے مالک دے سامنے رویا کر. اللہ ساری زندگی تیرے گناہ کر دیا گزر گئی، ادھی رات ویلے کھڑے ہو کے اس طرح معافی منگ، اللہ ہن تے معاف کر دے، اللہ سانو معاف کر دے. اللہ تیرا شکریہ، تو ہر طرح دی نعمت نوازیا. او میرے ویر دعا کرو اللہ سانو ابراہیمی بننے دی توفیق عطا فرما. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی شکر گزاری دی انتہا کر چھڈی. ساری رات اللہ دے سامنے گڑ گڑاندے، پیراں تے ورم پہ جاندا، پیر سر جاندے. اما جی فرماندیاں محبوب جی تہاڈیاں تے غلطیاں کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں، پھر اتنی لمبی لمبی عبادت. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرماندے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ دا بہت شکر کرنے والا بندہ نہ بن جاواں؟ کیا میں اپنے اللہ دا بہت شکر گزار بندہ نہ بنا؟ اللہ اکبر اللہ. اور ایسے طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا منگیا کر دے تے میں اور تساں بھی منگنی کرنی. کیڑی دعا؟ اللہم اجعلنی لک شاکرا، اللہم اجعلنی لک شاکرا، اللہم اجعلنی لک شاکرا. اے اللہ میں اپنا شکر کرنے والا بنا دے. حضرات آئیے نا، غور کیجئے نا، ابراہیمی بننا چاہتے ہو، ابراہیمی بنو تے بلندیاں پاؤ دنیا اندر بھی آخرت دی اندر بھی. جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام، توجہ میری طرف، بات نو سمجھن دی کوشش کرنا. جدو ابراہیم علیہ السلام ساری آزمائشاں دے وچوں کامیاب ہو گئے تے اللہ نے کی فرمایا؟ قال انی جاعلک للناس اماما. سورۃ البقرہ پہلا پارہ ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں قال انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم اسی تانوں دنیا والیاں دا امام بنا دیتا ہے، اسی کائنات والیاں دا تانوں امام بنا دیتا ہے، اسی سارے دا تانوں امام بنا دیتا ہے. بہت بڑی خوبی جناب خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دی. تے اگوں دعا کر دینی نا، قال ومن ذریتی، سورۃ البقرہ یہ نا، قال ومن ذریتی. اللہ ٹھیک ہے تسی مینوں بیت اللہ دا امام بنا دیتا ہے، دنیا والیاں دا امام بنا دیتا ہے. اے بیت اللہ دی امامت جیڑی ہے، اے خانہ کعبہ دی امامت جیڑی ہے، قال ومن ذریتی. اللہ اے امامت میری اولاد دی اندر رکھی. اللہ فرماندے نے ٹھیک ہے. قال لا ینال عہد الظالمین. ابراہیم ٹھیک ہے اسی قیامت تک بیت اللہ دی امامت تیری اولاد دی اندر رکھاں گے، لیکن جڑا تیری اولاد دے وچوں ظالم ہوئے گا او بیت اللہ دا امام نہیں بن سکدا، مسجد نبوی دا امام نہیں بن سکدا، بیت اللہ دا امام نہیں بن سکدا. کون کہہ رہے نے؟ رب ذوالجلال کہہ رہے نے، رب کعبہ دی قسمیں، اے ہوئی میری جماعت دا عقیدہ ہے، اے ہوئی میں گنہگار دا عقیدہ ہے، بیت اللہ دا امام ظالم نہیں ہو سکتا.
مسجد نبوی دا امام ظالم نہیں ہو سکتا، حرم دا امام ظالم نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اللہ نے کہہ دیتا ہے ابراہیم امامت تیری اولاد چ رہے گی، لیکن جڑا تیری اولاد دے وچوں توحید پرست ہوئے گا، جندا عقیدہ توحید ہوئے گا، بیت اللہ دی امامت انہاں کول ہوئے گی، مسجد حرم دی امامت، مسجد نبوی دی امامت انہاں کول ہوئے گی۔ آئیے غور کیجئے، اج بھی بیت اللہ دی چابیاں کنہ دے کول نے، مسجد نبوی دی امامت کنہ دے کول ہے، مسجد حرم دی امامت کنہ دے کول نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے غور کیجئے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو صحیح بخاری دی حدیثاں اور ایک دو واقعات بیان کر کے بات سمجھا کے اپنی بات کو مکمل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول صدقے دا مال آیا۔ آقا پوچھدے نے اے کتھوں آیا؟ اللہ دے نبی جی اے بنی تمیم خاندان دے کولوں اے انہاں دا صدقہ ہے۔ فرمایا کہ محمد دی قوم دا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کنہ دی قوم دا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی قوم دا۔ صحیح البخاری دے اندر روایت ہے نبی علیہ السلام کس دی اولاد چوں؟ جناب اسماعیل صلاۃ والسلام دی جنا اولاد چوں، جناب خلیل اللہ دی اولاد دے وچوں۔ اور اے بنی تمیم والے کون؟ جناب اسماعیل صلاۃ والسلام دی اولاد دے وچوں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ اے غلام نو آزاد کر دیو۔ محبوب جی اس غلام دی اندر کوئی خاص خوبی ہے؟ فرمایا ہاں ہاں عائشہ اے بنی تمیم خاندان دا غلام ہے۔ فرمایا کہ بنی تمیم دی اندر کوئی خاص خوبی ہے؟ فرمایا ہاں ہاں اے بنی تمیم والے میرے باپ اسماعیل دی اولاد دے وچوں نے، میرے بابا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد دے وچوں نے۔ صحیح البخاری دی اس روایت تو ثابت ہویا کہ بنی تمیم خاندان والے جڑے نے اے جناب خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد دے وچوں نے، جناب اسماعیل صلاۃ والسلام دی اولاد دے وچوں نے۔ نبی کائنات بھی جناب اسماعیل صلاۃ والسلام دی اولاد دے وچوں نے، جناب خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد دے وچوں نے۔ آئیے غور کیجئے، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے مسلمان نہیں ہوئے، بیت اللہ دیاں چابیاں کول نے، کافرانو بیت اللہ چ وڑ رہے نے، نبی علیہ السلام نو اندر داخل ہون نہیں دے رہے۔ آقا فرماندے نے عثمان آج تو بیت اللہ اندر میں نو نہیں جان دے رہا، ایک وقت آئے گا بیت اللہ دیاں چابیاں ساڑے کول ہون گیاں۔ میرے محبوب نے پیشین گوئی کر دیتی ہے۔ اور کیڑے پیغمبر؟ رب کعبہ دی قسمیں آمنہ دلال اپنی مرضی نال نہیں بلکہ رب ذوالجلال دی مرضی نال بات کرنے والے۔ میں کہہ دینا چاہنا وا اے زمین دی کنڈ تے آسمان دی چھت تلے جتنے بھی لوگ نے اے بات کرن اے بولن اپنی مرضی دے نال، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، ہاں ہاں آپ دے صحابہ جتنے بھی نے حضرات بات کرن اپنی مرضی دے نال، اللہ دی وحی دے مطابق بات کرنے والے نبی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ فرماتے ہیں میرا نبی اپنی مرضی نال نہیں بلکہ میری وحی دے مطابق بول دے نے۔ تے آقا نے کی پیشینگی کیتی ہے؟ آپ نے کئی پیشین گوئی کیتیاں، کئی پیشین گوئی آپ دی زندگی جو پوریاں ہوئیاں، کئی بات جو پوریاں ہوئیاں اور کئی اگے یہ بعض میں پوریاں ہونیاں نے۔ اے موضوع اگے لمبا ہے، میں اپنی بات کی طرف آواں۔ آپ نے پیشین گوئی کر دیتی کہ چابیاں ساڑھے کو لان گیاں، وقت گزریا، مکہ فتح ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، عثمان دے دیو چابیاں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح چابیاں دے رہنے، اکھیاں چوں آنسو جاری نے، رو رہے نے کہ جڑی پیارے پیغمبر نے بات کہی سی پوری ہو گئی۔ بیت اللہ دیا چابیاں دیتیاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ نو بتاں تو صاف کیتا ہے، تصویراں تو صاف کیتا ہے۔ آپ دے کول چابیاں نے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص رکھنے چابیاں سانوں دے دیتیاں جان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارادہ بھی ہے کہ میں بیت اللہ دی چابی یا اپنے چچا عباس نو دے دیاں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نو دے دیاں۔ ادھر عثمان بن طلحہ دی آنکھیاں چوں آنسو جاری نے، زارو قطار رو رہے نے۔ رب ذوالجلال نو یہ آنسو ایسے پسند آئے، اللہ نے قرآن بنا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرما دیتا۔ آقا فرماندے نے محبوب جی امانتاں والے نو امانتاں واپس کر دیو۔ کی کرو؟ امانتاں والے نو امانتاں واپس کر دیو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عثمان میرا دل تے یہ چاہتا سی تو سانو چابیاں نہیں سی دتیاں تو سانو بیت اللہ اندر داخل نہیں سی ہون دیتا میرا دل چاہتا سی میں چابیاں علی نو دے دیاں عباس نو دے دیاں لیکن اللہ نہیں من دے رب العالمین نہیں من دے اللہ کہندے نے میرے محبوب جی بیت اللہ دیاں چابیاں خانہ کعبہ دیاں چابیاں عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نو دے دیو اے عثمان اے پھلا اے بیت اللہ دیاں چابیاں ہی ایک قیامت تک تیری اولاد دے اندر رہن گیاں اور جڑا چابیاں تیری اولاد دے کولو چھینے گا او ظالم ہو سکتا ہے او گمراہ ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے منبر تے کھڑا ہو کے کہہ دینا چاہنا وا نبی علیہ السلام دی بات دے مطابق آپ دی حدیث دے مطابق اج بھی حرم دیاں چابیاں بیت اللہ دیاں چابیاں عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دے خاندان دے کول نے اگر سعودی عرب دا بادشاہ محمد بن سلیمان بھی آ کے بیت اللہ جو داخل ہونا چاہے اونی دیر تک سعودیہ دا شاہ محمد بن سلیمان بھی حرم چ بیت اللہ چ داخل نہیں ہو سکتا جنی دیر تک عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دے خاندان دا بندہ بیت اللہ دیا چابیاں لے کے نہ آئے کون عثمان بن طلحہ بنی تمیم خاندان دے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کون بنی تمیم والے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے وچوں بنی تمیم والے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد بنی تمیم خاندان والے اللہ اکبر اللہ او میرے ویر قیامت تک رب کعبہ دی قسم بیت اللہ دیا چابیاں بنی تمیم خاندان دے کول رہن گیاں کیونکہ اللہ نے کہہ دیتا سی کہ ابراہیم تینوں دنیا والے دا امام بنایا بہت بڑی خوبی جناب خلیل اللہ دی فرمایا اللہ اے امامت میری اولاد دے اندر رکھ فرمایا قال ومن ذریتی میری اولاد کی امامت رکھ اللہ نے کہا قال لا ینال عہد الظالمین ابراہیم بیت اللہ دی امامت نگرانی قیامت تک تیری اولاد کو رہ گی لیکن جو ظالم ہوئے گا تیری اولاد دے وچوں بھی او بیت اللہ دا نگران بیت اللہ دا امام نہیں بن سکتا رب کعبہ دی قسمیں جو بیت اللہ دے امام دا عقیدہ ہے او اصلی اور حقیقی درست عقیدہ ہے جس دا عقیدہ بیت اللہ دے امام دے عقیدے نال ملدا ہے حقیقی معنی دے اندر اوہو بندہ ابراہیمی ہے اوہو بندہ ابراہیمی ہے کیوں ابراہیم نے ساری زندگی اللہ نال شرک کیتا نہیں کیتا اور اسی طرح ایک دو روایتاں بیان کر کے بعد مکمل کرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال دا مقابلہ بنی تمیم خاندان والے کرن گے کون کرن گے بنی تمیم خاندان کے لوگ دجال دا مقابلہ کرن گے دجال نے جی آنا ہے نا تین دا مطلب ہے بنی تمیم خاندان دے لوگ اجے موجود نے اور قیامت تک ایک خاندان چلدا رہے گا کیوں جی قیامت تک ایک خاندان چلدا رہے گا میرے محبوب دی بات غلط ہو سکتی نہیں ہو سکتی رب کعبہ دی قسمیں ہر بندے دی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن آمنہ دے لال دی بات غلط نہیں ہو سکتی اپنی مرضی نہیں اللہ دی مرضی نال بات کرنے والے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے بڑی تمیم خاندان دے لوگ جڑے نے اے دجال دا مقابلہ کرن گے بنی تمیم جناب اسماعیل دی اولاد دے وچوں اور جناب خلیل اللہ دی اولاد دے وچوں حضرات اسی طرح علامہ بدیع الدین راشدیہ سندھی مختلف ملکاں دے دورے تے گئے مختلف ملکاں دا دورہ کر کے واپس کراچی ایئرپورٹ تے آئے شاگرد لین واسطے گئے شاگرداں نے پوچھا امام صاحب استاد جی تسی بڑی جگہ تے گئے ہو بڑے بڑے لوگاں نو ملے ہو کوئی عجیب و غریب واقعہ سناؤ کوئی عجیب و غریب بات سناؤ تے امام صاحب نے بڑی پتے دی گل دسی حضرات اس تو پہلے ایک اور حدیث سن لو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونی دیر تک قیامت نہیں آ سکتی کس نے فرمایا نبی پاک نے اونی دیر تک قیامت نہیں آ سکتی جنی دیر تک ہر کچے پکے مکان کے اندر دین اسلام نہ پہنچ جائے اونی دیر قیامت نہیں آئے گی جنی دیر تک ہر کچے پکے مکان کے اندر دین اسلام کی دعوت نہ پہنچ جائے حضرات پہنچانے والے بھی ضروری ہے نا
جتنے پہنچنی اتنے پہنچان والے بھی ضروری ہونے چاہیے نے۔ حضرات علامہ بدیع الدین راشدی سندھی فرماندے نے میں بڑے بڑے ملکوں کا دورہ کیتا، جتھے نہیں گیا اتھوں دے لوگ ملے، اس طرح کئی ملک ایسے نے جتھے حملی نہیں اتھے کون حق دی دعوت پہنچائے گا، کئی ملک اے ہو جائے نے جتھے شافی نہیں اتھے کون حق دی دعوت پہنچائے گا، کئی ملک اے ہو جائے جتھے مالکی نہیں، پاکستان کے اندر شافی مالکی حملی نہیں اتھے کون دعوت پہنچائے گا، کئی ملک اے ہو جائے جتھے حنفی نہیں اتھے کون حق بات پہنچائے گا۔ امام علامہ بدیع الدین راشدی سندھی بیان کر دینے دنیا کے اندر کوئی ایسا ملک نہیں، کوئی ایسا خطہ نہیں جتھے مسلک کے حق اہل حدیث کے لوگ موجود نہیں۔ حضرات آئیے ابراہیمی بننا چاہتے ہو پھر ابراہیم علیہ السلام والا عقیدہ پہ اپناؤ، اور جڑے حرم دے امام نے جڑا انہاں دا عقیدہ ہے وہ عقیدہ اپناؤ۔ اللہ ذو الجلال والاکرام دے کی دعائے اللہ مینوں اور تسا احباب نو مکے اور مدینے دی حاضری نصیب فرمائے، اللہ اپنی اکھاں نال حرم نو دیکھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ عثمان بن طلحہ دے خاندان دے لوگاں نال اللہ ملاقات دا موقع نصیب فرمائے، عثمان بن طلحہ دے خاندان دے اللہ موقع انہاں دے ملاقات دا اللہ شرف نصیب فرمائے۔ اللہ سی بڑے گنہگار، بڑے سیاہکار، بڑے خطاکار تیرے کو دعا کرنے ہاں، اللہ حج دا موقع آیا ہے، اللہ اے جتنے گنہگار بیٹھے نے دل بڑا چاہتا ہے اللہ سانو ساروں بھی حج کرنے دی توفیق عطا فرما دے، اللہ عمرہ کرنے دی توفیق عطا فرما دے۔ چلو چلیے مکے تے مدینے جتھے رحمتاں دی برسات ہوے، چلو چلیے مکے تے مدینے جتھے رحمتاں دی برسات ہوے، اوتھے روزہ ہے سونے محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم، اچھی سب نالو جندی گل بات ہوے، کندی اچھی گل بات ہے نبی علیہ السلام دی۔ چلو آخری شعر تے میری بات مکمل، چلو چلیے مکے تے مدینے جتھے رحمتاں دی برسات ہوے، اوتھے روزہ ہے سونے محمد دا، اچھی سب نالو جندی گل بات ہوے، سارے نبیاں دا سردار اوتے، ساری امت دا غم خار اوتے، جا کے کرن زیارت او ہوئی، جا کے کرن زیارت او ہوئی، چنگی جنہ دی لکھی بارات ہووے، ابو بکر عمر نال ستے لے کے پیار، ابو بکر عمر نال ستے لے کے پیار، او پالو پال ستے جڑا حسد نال انہوں نہیں مندا، ہوندی کدی بھی نہ نجات ہووے، اوتھے جاندے قسمتاں والے نے، اوتھے جاندے قسمتاں والے نے، واقعی قسمتاں والے روپے پیسے نال نہیں قسمتاں نال، اوتھے جاندے قسمتاں والے نے، باویں گورے نے باویں کالے نے، ہر وقت طواف پہ کر دینے، ہر وقت طواف پہ کر دینے، باویں دن ہووے یا رات ہووے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام دے دعائے جو کچھ سنے سنایا مولا کریم میرے سمیت تو صحاباب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے، ابراہیمی اللہ بننے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔